کیا طریقہ تھا، اس پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر کے طریقے پر عمل کریں، اور جو پیر صاحب کی طرف سے ہمیں حکم ملتا ہے اس پر لائے عمل پر بھی عمل کریں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب مولانا روشن ضمیر مدنی صاحب سے. آپ تشریف لائیں چینیور سے نمائندگی کرتے ہوئے. جناب مولانا محمد روشن ضمیر مدنی صاحب. ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آج کا یہ اجلاس تحریک اہل سنت کا اہل سنت و جماعت پہ جو کڑا وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں جتنے مسائل درپیش ہو رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، یہ معاملات ختم ہو جائیں، یہ وقت ہم سے ٹل جائے. یہ آستانہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا آستانہ پاکستان میں ہر فورم پر اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کے لیے پیش رہا ہے. اس آستانے سے ہزاروں علماء کرام آج پاکستان میں عزت اور وقار کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی وہ شان بنے ہیں. الحمدللہ جب بھی اہل سنت و جماعت پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو الحمدللہ اس آستانے سے جو بھی رہنمائی، جو بھی سبق ملتا ہے، اگر کوئی اس کو قبول کر لے تو انشاءاللہ وہ وقت رفع ہو جاتا ہے. الحمدللہ پہلے میں تنظیم کی کارکردگی جو ہے اس کے حوالے سے بات کروں. چنیوٹ میں جامع مسجد تاجدار مدینہ میں ماہانہ درس قرآن ہمارا ہوتا ہے، جس میں الحمدللہ مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں. ہر مہینے عقائد پر، اعمال پر بیان ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اور لوگ اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی تحریک اہل سنت کے کارکن ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں یا خطباء ہیں، وہ ایک مسجد کا ایک دن بنا لیں عشاء کی نماز کے بعد، اور درس قرآن ہونا چاہیے. خصوصاً چکوک میں جو چک ہیں ارد گرد کے، ایک مسجد کی باری ایک مہینے کے بعد آئے گی یقیناً، تو وہاں کے لوگ تحریک کے ساتھ منسلک بھی ہوں گے اس حوالے سے، اور ان لوگوں کو عقائد اہل سنت سمجھانے میں یہ بہت کارمند ہوگا یہ سلسلہ درس قرآن والا. دوسری بات، اس جدت کے دور میں ہر بندہ ہر چیز سمجھتا ہے. جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے اصول ہیں، فروع ہیں، طے شدہ ہیں. ہر چیز طے شدہ ہے. اصول میں اللہ کا قرآن،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، صحابہ کی زندگی، آل بیت کی زندگی، فروع میں صحابہ کی زندگی، ائمہ مجتہدین، ائمہ احناف کے اقوال، سارا کچھ موجود ہے۔ اور علماء نے اتنا تحقیقی کام کیا ہے کہ اصول بھی واضح ہیں، فروع بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر کی اپنی ذاتی رائے پیش کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے حضرت سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بار بار وہ لفظ دہرائے، تو اس سے ان کو الفاظ پر رجوع کرنا چاہیے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے امکان ہے، نہیں ہے، اجتہادی ہوتی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کیا ہے۔ ہم اس کی باقی حامد سلطانی جو شیعہ ذاکر ہے، اس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ علماء کو چاہیے کہ ایک تفضیلی جو ہے حامد سلطانی، اس کے خلاف ایک بہت محققانہ فتویٰ جاری کیا جائے، تاکہ علماء اہل سنت کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سامنے اہل سنت کے آنا چاہیے۔ دوسرا، گولڑا شریف آستانہ، دیکھیں یہ بہت بڑا مرکز ہے گولڑا شریف آستانہ، جہاں سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ جب اہل سنت و جماعت ایک نہج پر چل رہی ہے، مسلمان مومنین جب ایک نہج پر چل رہے ہیں تو ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت الحمدللہ پاک و ہند میں اہل سنت و جماعت کا تشخص جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، حالانکہ ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے، دوسرے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، اہل سنت کا تشخص جو ہے بریلوی سے ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ کتنا ہے۔ دوسرا، جو لائے عمل باقی ہیں، جیسے جیسے علماء اہل سنت ہمیں انشاءاللہ سبق دیں گے، آستانہ سبق دے گا، ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس پر کاربند رہنے کی کوشش بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا روشن ضمیر مدنی صاحب جو ضلع چنیوٹ سے نمائندگی فرما رہے تھے۔ ایک گزارش، الحمدللہ ہم سنی ہیں اور بالخصوص ہمارا جو تعلق ہے وہ رضوی سلسلے سے ہے۔ رضوی یقیناً غیرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، با علم ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمیں ہمارے آستانے نے ادب بھی ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ایجنڈے کے دوران آپ احباب جو گفتگو فرمائیں گے، کوشش کیجئے گا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مناسب ہو، کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الحمدللہ یہ آستانہ یہ ادب کا دائرہ کار اور ادب ہی سکھاتا ہے، تو الحمدللہ جو ہے اس آستانے سے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ادب کے ہی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ادب سے ہی ہے۔ میں دوران گفتگو جناب حاجی محمد عباس صاحب میاں چنو سے تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مزید اظہار خیال کے لیے مولانا محمد رمضان رضوی صاحب ناروال سے تشریف لائے، میں آپ کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں، اپنے علاقے کی کارکردگی اور ایجنڈے کے مطابق گفتگو فرمائیں۔ جناب مولانا محمد رمضان رضوی صاحب، صدر ناروال تحریک اہل سنت پاکستان۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا وحدہ لا شریک، ذات عظیم کی حمد و ثنا کے بعد صاحب لولاک سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد الحمدللہ ہم تمام آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حاضر ہیں۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا مرکز
ہمارا یہ روحانی مرکز، علمی مرکز ہر موقع پہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، تو ہم کیا عرض کریں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. بس ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا وقار جو ماضی قریب سے لے کر اب تک مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم یہ امید کریں گے اپنے آستانے سے، اپنے مرکز سے اور اکابرین اہل سنت سے کہ کوئی باہم اس طرح کا کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے کہ حضرات علماء کرام کی کردار کشی بھی نہ ہو، اہل سنت کا وقار بھی مجروح نہ ہو، اور یہ جو بحثیں مختلف چھڑی ہوئی ہیں ان کا مل بیٹھ کے کوئی باہمی حل جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ اہل سنت و جماعت کو منتشر ہونے سے بچایا جا سکے. اور اسی امید سے ہم یہاں حاضر ہوئے کہ ہمیں آج یہاں سے کوئی لاہ عمل ملے گا، کوئی گائیڈ لائن، کوئی رہنمائی ملے گی جس کے زیر سایہ ہم اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ. انتہائی قابل قدر، قابل صد احترام علماء کرام، مشایخ اعظام، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ اہل سنت کے لیے بہت ہی کڑا دور ہے. ہماری عوام خصوصاً علماء سے نالاں ہو چکی ہے کہ جو لوگ ہمارے جھگڑوں کو مٹانے والے تھے آج اپنے ذرا سرا سے جھگڑے وہ سوشل میڈیا پر حل کر رہے ہیں. گھروں کے جھگڑے بازاروں میں حل نہیں کیے جاتے، گھروں میں حل کیے جاتے ہیں. جب علماء کرام ہی ایسا کردار پیش کریں گے تو پھر عوام کا کیا بنے گا؟ ہم کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے علماء کرام اپنے گھروں کے جھگڑے گھروں میں حل کریں. ہر بات کو سوشل میڈیا پر لا کر آپس میں تفریق پیدا کرنا، عوام اہل سنت کو منتشر کرنا، یہ عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کوئی بھلائی اور نیکی نہیں ہے. دوسرا، ہمارے جو یہ حالات ہیں یہ ایک ہی وجہ ہے. ہم لوگوں نے اکثر جو علماء ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ادب کا دائرہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام استعمال کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا. اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے تو آج معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے آستانوں کے جو گدی نشین ہیں وہ کہلواتے سنی ہیں اپنے آپ کو، اور ان کی سوچ رافضیوں والی ہے. تم ایک حامد سلطانی کی بات کرتے ہو، آج کل ہزاروں حامد سلطانی پیدا ہو چکے ہیں. 4-5 سال سے کوئی شیعہ کی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یاروں پہ تبرہ نہیں ہوتا. ایک حامد سلطانی نہیں، بہت سارے حامد سلطانی پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ جو ہے ہماری کمزوری ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی صفوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے حمیتی ہیں، نام اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں، کام ان کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والوں، آؤ آستانے والوں، اعلیٰ حضرت نے تم سے لیا کچھ نہیں ہے، دیا سب کچھ ہے. تمہاری عزتیں، تمہارے وقار، تمہاری یہ ساری شانیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہیں. تو جس ہستی کا صدقہ کھاتے ہو اس کی تعلیمات پہ عمل کرو. اور اگر آج میں بڑے یقین سے کہتا ہوں، اگر آج اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پہ ہم سب نے عمل کیا ہوتا تو واللہ ہم سارے شیر و شکر ہوتے، ہمیں یہ جگ و جدال نہ ہوتا. آج ہم نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو بلایا ہے، لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. آؤ اعلیٰ حضرت پہ متفق ہو جاؤ، اللہ کی قسم ہے سارے اتحاد والے بن جاؤ گے.
میں تمام علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات صرف اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں لینا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. اور جب سارے آستانوں والے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سارے علماء تعلیمات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ پریشانیوں کا حل ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں متحد فرمائے، اور ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ گھروں کے جھگڑے گھروں میں حل کریں، سوشل میڈیا پہ لا کر عوام کو منتشر نہ کیا جائے. عوام ہمارے بڑے پریشان ہیں ہمارے ان رویوں کی وجہ سے. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس پیارے عقیدے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. یہ تھے جناب حافظ محمد سعید صاحب اٹک سے، جو تحریک اہل سنت پاکستان کے ضلعی صدر ہیں اٹک سے. آپ اظہار خیال فرما رہے تھے. دوران گفتگو آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کے خطیب جناب مفتی محمد لیاقت علی رضوی صاحب آپ تشریف لائے. میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ جناب مفتی محمد منور صاحب تشریف لائے، ہمارے ادارے کے سینئر مدرس ہیں، تشریف لائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ضلع گجرانوالہ سے نمائندگی کرتے ہوئے جناب عطا اللہ رضوی صاحب تشریف لائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں اظہار خیال کے لیے جناب دعوت دیتا ہوں جھنگ سے مفتی محمد گلزار رضوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے ایجنڈے پر گفتگو فرمائیں. جناب مفتی محمد گلزار رضوی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امین الرجاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام سید النام سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم و محتشم علماء ذیل احتشام قائدین تشریف لا رہے ہیں. میں آپ تمام احباب سے عرض کروں گا کہ کھڑے ہو کر تھوڑا سا استقبال فرمائیں. جناب سزا سبق نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، تحریک اہل سنت پاکستان، قائدین تحریک اہل سنت پاکستان. جناب ذکاء اللہ رضوی صاحب صدر تحریک اہل سنت پاکستان پنجاب، آپ تشریف لائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مسند پر تشریف لائیں. آپ کے ساتھ صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب گجرانوالہ سے آپ تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب مفتی محمد گلزار رضوی صاحب اپنے خیالات کا جھنگ سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. احباب محترم، اللہ کریم کا لا تعداد احسان اور مہربانی ہے جس نے سیدی حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیں غلام بنایا اور آپ کی غلامی کا شرف عنایت فرمایا. اس پرفتن دور میں عقائد اہل سنت پر ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں.
جیسا کہ مجھ سے قبل علماء کرام بیان فرما رہے تھے، یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اپنی محفل میں، اپنی رشتہ داریوں میں اور اپنے تمام امور میں سر فہرست رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے پوشیدہ باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب کھلم کھلا ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی شان میں زبان درازی شروع کر دی ہے۔ ہمارے اکابرین قبلتی کعبتی سیدی ساندی حضور مولانا محمد عبدالرشید صاحب رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے عقائد ہمیں سکھائے ہیں، سیدی حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد شریف صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان اکابرین نے ہمیں عقائد سکھائے ہیں، اگر ان پر ہم پابند رہیں تو کسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام کی بارگاہ اقدس میں نازیبا الفاظ کرنے والے لوگ، ان سے یہ ہماری یاری و دوستیوں کا نتیجہ ہے، جو ان سے ہم محبتیں کرتے ہیں، یہ اسی کا صلہ ہمارے سامنے ہے کہ ان سے اگر ہم محبت نہ کرتے، کیوں الحب للہ والبغض للہ، اگر اس پہ عمل کرتے یقیناً ہم مار نہ کھاتے، ہم پریشان نہ ہوتے۔ اگر کسی محفل پہ جانے کا موقع نصیب ہو تو ہمارے اہل سنت و جماعت قریب ہو کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ہمارے سبھی دوست ہیں، سبھی ہماری برادری ہے، کسی کو کچھ نہ کہنا، کسی کو کچھ نہ کہنا، یہ کسی کو کچھ نہ کہنے کی ساری شامت ہے جو اس دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابرین کی شان میں برملا گستاخی بکی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے میل جول ختم کریں، ان سے دوستی بند کریں۔ اگر دوستی بند نہیں کریں گے تو دن بدن پریشانی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو معذرت کے ساتھ کہ مجھ سے بہت سینئر ہستیاں تشریف فرما ہیں، اگر کوئی کم علمی کی وجہ سے جملہ میری زبان سے سرزد ہو گئے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ الحمدللہ۔ تو دوستان محترم، اپنے جنگ کے ضلع میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور اپنے شیخ کرم کی نظر عنایت سے ایک بچیوں کا مدرسہ بنایا ہوا ہے، جس میں تقریباً 108 بچی الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور باقی علاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ اس لیے آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے اور بد مذہب لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب گلائے قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں، تھوڑے ہی وقت میں یہاں تشریف لائیں گے۔ ابھی جناب اسد اللہ رضوی صاحب ملتان سے مولانا پروفیسر یعقوب رضوی صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب سردار احمد رضا صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ نمائندگی فرمائیں مختصر وقت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، تحریک اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام آج حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض جو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس ماحول کے اندر، اس گلشن کے اندر حاضری کا شرف ملا۔ رب ذوالجلال ہمیں انہی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ جڑے رہنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یقیناً جو ایجنڈے میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں جو لائحہ عمل قائد تحریک اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول دامت برکاتہم العالیہ آپ جو فرمائیں گے وہ میں اور آپ سب سماعت فرمائیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کر جائے اور حق کا غلبہ فرمائے، حق والوں کو عزت عطا فرمائے، ذاتی نظریات اور ذاتی مخالفتیں اور ذاتی جھگڑے ان سے دور رکھ کر ہمیں قرآن و سنت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا سردار احمد رضا صاحب لاہور سے، آپ تشریف لائے، اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اب میں تحصیل سمندری کے ذمہ دار جناب مولانا محمد آصف خلیل صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا محمد آصف خلیل سے رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز علماء اکرام، مشائخ اعظام، آج کا یہ اجلاس موجودہ صورتحال جو چلی ہوئی ہے اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک دو باتیں ہی کہوں گا کہ سب سے بڑا ترہ امتیاز خانوادہ سیدی و سندی محدث اعظم پاکستان کا ہے کہ یہ وہ آستانہ ہے آپ نے بے شمار گدیوں کے گدی نشین پیر، ایسی بے شمار لوگ دیکھے کہ جو اپنے اسلاف کے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ گئے اور جنہوں نے اپنے ہی مسلک کے ساتھ، نظریات کے ساتھ غداری کی۔ بے شمار آپ کو گدیوں میں نیم رافضی نظر آئیں گے، لیکن یہ ترہ امتیاز خانوادہ محدث اعظم پاکستان کا ہے کہ جس کے شہزادے نہ کبھی الحمدللہ تعالی نظریات اہل سنت سے ہٹے ہیں اور نہ ہٹیں گے، اور ہمارا اوڑھنا بچھانا جو بھی ہے وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں الحمدللہ قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم سبھی کچھ تب ہے کہ پہلے ہم رضوی ہیں۔ رضوی ہیں تو سب کچھ ہیں، اگر رضوی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو رضویت سے مخالفت اور نظریات اعلیٰ حضرت سے مخالفت، یاد رکھیں یہ اہل سنت و جماعت کے نظریات سے مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیران عظام کو بھی ہدایت دے کہ وہ سیدھے رستے پر چلیں، اور جب بھی کوئی رستے سے ادھر ادھر ہوا ہے یہ کریڈٹ محدث اعظم پاکستان کے آستانے کو جاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہی کاندھوں سے پکڑ کر سیدھا رستہ دکھایا ہے اس آستانے نے۔ اللہ اس آستانے کو آباد رکھے، اللہ اس آستانے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ نظریات اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ تھے جناب مولانا آصف خلیل رضوی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے دوران گفتگو۔ ہمارے ضلع فیصل آباد کے ضلعی صدر جناب عاشق حسین رضوی صاحب، ان کے ساتھ سٹی صدر جناب مرزا داؤد صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ ہر وقت جو ہے
ہر بار جو ہے ہمارا جو فیصل آباد ضلع ہے وہ بڑے ہی وقت پہ تشریف لاتا ہے، تو میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں اجلاس میں آنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ان کے ضلع اور تحصیل کے سٹی کے ذمہ داران بھی تشریف لائے، میں ان تمام دوستوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہی کے ساتھ جناب راولپنڈی سے مولانا محمد طیب رضا صاحب، ڈاکٹر شیراز قادری آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جیلم سے جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اگلے مقرر کو جناب سہیوال سے ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب مولانا عقیل رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا محمد عقیل رضوی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ تحریک اہل سنت کے زیر اہتمام یہ اجلاس انعقاد پذیر اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ جب بھی اہل سنت کو مسائل درپیش آئے تو خاندانہ محدث اعظم پاکستان ہمیشہ میدان عمل میں رہا۔ نظام مصطفیٰ کی بات ہو یا ختم نبوت کی بات، اپنے نہ مانے تو نہ مانے، انور کشمیری وغیرہ دیوبندی بھی لکھنے پہ مجبور ہے کہ جو کام صاحبزادہ فیض رسول نے کیا ختم نبوت کے معاملے میں وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ تو اب اس پرفتن دور میں کئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کی جا رہی ہے، کئی اپنے سنی کہلانے والے اعلیٰ حضرت کے بارے میں زبان درازیاں کر رہے ہیں، کہیں کوئی مسائل درپیش ہے، تو اب بھی یہ سیرا خاندان محدث اعظم کے سر پہ باندھتا ہے۔ اور ہمیشہ اس قبلہ پیر محمد فضل رسول رضوی صاحب ہوں یا فیض رسول رضوی صاحب، آپ نے اہل سنت کی ہر دور میں رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب یہ جلالی صاحب والا مسئلہ جو اٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے اس کے خلاف کمٹ کر رہے ہیں، کوئی اس کے حق میں کر رہے ہیں، تو تحریک اہل سنت کے جیسے ایک علماء کا پینل ہو، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اٹھے وہ علماء کا پینل اس کی شرعی حیثیت کے ذریعے جو فتویٰ صادر ہو وہ لگا دے، اور جو پھر تحریک اہل سنت کے کارکن ہو وہ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اس سے پہلے دیگر بھی ہر انسان اپنی بولی بولتا ہے، لیکن اصل حق یہ ہے کہ جب یہ تحریک بنی ہے تو علماء کا پینل بنا ہو، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے وہ شرعی حیثیت کے ساتھ اس پہ فتویٰ صادر کریں اور کارکن اس فتوے پہ چلے، نہ کہ اپنی من مانیاں کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آگے 2 ماہ بعد ماہ اعلیٰ حضرت تشریف لا رہا ہے، تو ہر دوست کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں یوم رضا کا انعقاد کیا کرے۔ کہ اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی یاد اپنے اپنے علاقے میں، اور اس سے قبل ماہ رجب گزرا تو وہ بھی چاہیے کہ ہر علاقے میں عرس محدث اعظم انعقاد پذیر ہوا کرے، تاکہ آنے والی ہماری نسل کو پتہ چلے کہ یہ ہماری سلاف ہے، انہوں نے ہمیں دین سکھایا اور انہوں نے ہمیں صحیح سچا اور سنی بنایا، کہ ہر علاقے میں اعلیٰ حضرت کا یوم منایا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اکثر علماء بیٹھے ہیں، پروگرام تو ہوتے ہیں، تو اگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر اشتہار پہ نیچے تحریک اہل سنت کا نام لکھا جائے،
جب یہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کوئی تحریک ہے. جب آئے یہاں قبلہ پیر صاحب سے ملے، بڑے بلند دعوے کیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن نہ دفتر قائم کیے، نہ اس کے علاوہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں، نہ ماہانہ نہ ہفتہ وار، نہ کوئی اشتہارات پہ تحریک اہل سنت کا نام، کم از کم اور کچھ نہیں، کوئی اسٹیکر بنائے یا رسول اللہ کے ہو جائیں یا کوئی اور تحریک کے حوالے سے تحریک کا نام لکھا جائے. جہاں جہاں بھی ہو یہ تحریک کا نام لوگوں کو پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تحریک اہل سنت بھی ہے. صرف ایک میرا خیال ایک ناروال سے محمد عثمان بلی جو سوشل میڈیا پہ ہیں، یا اس کے علاوہ آستانے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تحریک سے حوالے سے جاری ہوتی، ورنہ اس کے علاوہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ چلاتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، لیکن تحریک کے حوالے سے کوئی کام نہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جب ہم چلانا ہی ہے تو اس کا تحریک اہل سنت کے ساتھ تعلق قائم کریں اور ہر جگہ پہ تحریک اہل سنت کا نام لگائیں. تو اللہ تعالی ہمیں تحریک اہل سنت کے کارکن رہ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، تحریک اہل سنت پاکستان، قائدین تحریک اہل سنت پاکستان. آج کے اس پروقار اجلاس کے اندر جناب ہمارے مرکزی نائب صدر جناب مفتی محمد باغ علی رضوی صاحب تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ ہمارے پنجاب کے رہنما صاحبزادہ ابو بکر رضوی صاحب تشریف لائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے ساتھ جناب صاحبزادہ عمار رضوی سے آپ تشریف لائے مانگڑ سے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور بالخصوص میں سالار اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب مرکزی صدر تحریک اہل سنت پاکستان، آپ کو بھی اس اجلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اپنے قائد محترم جناب صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول رضوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، چیئرمین تحریک اہل سنت پاکستان، آپ بھی تشریف لائے. آج کے اس اجلاس میں ہماری خوش قسمتی ہے. میں آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ حمید الدین رضوی صاحب ٹوبہ سے. آپ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ایجنڈے کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیر محدث اعظم حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول رضوی صاحب، عزت مآب فخر السادات مخدوم اہل سنت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب، حضرت مخدوم اہل سنت صاحبزادہ محمد داود رضوی صاحب، ذوی الاحترام علماء کرام، مہمانان گرامی، بہت ہی بصیرت افروز خیالات کا اظہار کیا ہے ہمارے علماء کرام نے، اور ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے. آپ ابھی اپنے قائدین کے بصیرت افروز خیالات بھی سماعت فرمائیں گے. اس دور زوال میں اور اس فتنہ بھرے دور کے اندر حضور محدث اعظم پاکستان کے اس آستانہ عالیہ پر، اس اسلامک یونیورسٹی میں یہ عظیم الشان تحریکی، فکری اور نظریاتی اجتماع
اہل سنت و جماعت کے لیے بڑا خوش آئند ہے اور انشاءاللہ مینار نور ثابت ہوگا۔ میں صرف 2 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، اور یہ میرے ذمہ قرض ہے۔ ہم سب اس آستانہ عالیہ کے ممنون احسان ہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ بھی حضور محدث اعظم کے فیض یافتہ ہیں اور ان کے نمک خوار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، بے شک وہ رب کی عطا کردہ ہیں اور مصطفیٰ کا صدقہ ہیں، لیکن محدث اعظم کے فیضان کا صدقہ ہے۔ اس پاکستان کی سرزمین پر، اس دھرتی پر اہل سنت و جماعت کے فروغ و احیاء کے لیے اور اہل سنت کو دوام بخشنے کے لیے حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت معمار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے زندگی کے مختصر سے عرصے میں جھنگ بازار کی سرزمین پر بیٹھ کر سنیوں کو 50,000 سے زائد علماء کرام کا ایک قافلہ تیار کر کے دیا، جن کا فیض آج 4 دانگ عالم کے اندر چمک رہا ہے اور روشن ہے۔ اور آپ کے بعد میرے مرشد کریم مخدوم المخادیم شیخ المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی اس پاکستان میں وہ عظیم ترین علماء اور مشائخ کی صفوں میں ہمیں وہ ہستی دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے اکثر اوقات ملک اور ملت پر اور دین پر آنے والی افتاد کے دھارے موڑ دیے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے وہ تاریخ ساز اور عہد آفرین کارنامے سر انجام دیے کہ سنیت صبح معاشر تک ان کی ممنون احسان رہے گی۔ میں صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول رضوی صاحب کا بھی ممنون احسان ہوں کہ اس بڑے نازک وقت کے اندر آپ نے پورے پاکستان سے، ہر ضلع سے، ہر ڈویژن سے علماء کرام کو دعوت دی اور دور دراز علاقہ سے لوگ سفر کر کے، علماء یہاں سفر کر کے تشریف لائے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں وہ باتیں نہیں دہراؤں گا جو اس سے پہلے ہمارے علماء کرام کر چکے ہیں۔ تنظیمی کارکردگی کے حوالے سے میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تنظیم نام ہے مسلسل کام کرنے کا۔ چاہے آپ روزانہ آدھ گھنٹہ کام کریں، لیکن وہ آدھ گھنٹہ تنظیم کے لیے کام ہو، جماعت کے لیے کام ہو۔ اگر ہمارے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں صرف آدھ گھنٹہ اپنے مشن کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کے محلے تک، آپ کے شہر تک آپ کا میسج پہنچ جائے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو، تحریک اہل سنت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ دور جدید میں ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں انہیں ضرور استعمال کریں۔ وہ فیس بک ہے، وہ واٹس ایپ گروپ ہیں، اخبارات ہیں، ماہانہ جرائد ہیں۔ ہمیں ہر پلیٹ فارم سے تحریک اہل سنت کے مشن کو اور پروگرام کو عام کرنا ہے، اور اسے لازم پکڑ لیں کہ ہم اپنے مشن کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے اور اہل سنت کے گھروں تک ہمارا پروگرام ضرور پہنچے گا۔ آج کے ایجنڈے پر بہت خوبصورت باتیں مجھ سے پہلے علماء کرام نے کی ہیں، لیکن میں یہ بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ وطن عزیز جو کلمے کے نام پر بنا، اور اس وطن عزیز کے لیے جو ہزاروں قربانیاں دی جوانوں نے اور ہماری عفت مآب اور تقدس مآب ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں نے،
قربانیوں کا ایک مقصد یہ تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان اور لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ کی حکمرانی سے روگردانی کی۔ اس ملک میں لبرلزم کو فروغ دینے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اس ملک میں لادینیت کو بڑھانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں،